کرنا چاہا لیکن جریج نے اسے گھاس نہ ڈالی، اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ایک چرواہا جو ان کی کٹی کے پاس آ کے پناہ لیا کرتا تھا، وہ فاحشہ عورت، اس نے اپنے آپ کو اس چرواہے کے حوالے کر دیا اور اس کے نطفے سے حاملہ ہو گئی، اور اس کے بعد میں جب بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کی اولاد ہے، کہاں سے پیدا ہوا، کس کے نطفے سے پیدا ہوا؟ اس نے کہا یہی جریج جو بڑا عبادت گزار بنتا ہے اس کی اولاد ہے۔ چونکہ ایسی فاحشہ عورتیں جن کو اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی بہت بڑی توہین سمجھتی ہیں کہ کوئی میرے پھندے میں نہ آئے، تو اس نے اس کا انتقام لینے کی کوشش کی اور جریج پہ الزام لگایا۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا جریج وہ فلانے تم بڑے عبادت گزار بنتے ہو، ذرا اترو اپنی کٹی سے، اپنے خانقاہ سے نیچے اترو۔ وہ جریج اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ وہ لوگ پھاوڑے لے کے آئے تھے، کدال لے کے آئے تھے، ان لوگوں نے ان کے کٹی کو توڑنا شروع کیا۔ جب توڑنا شروع کیا تو مجبوراً اترے، بولے بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بچہ دیکھو یا عورت دیکھو، بات کیا ہے پوچھتے ہو؟ وہ مسکرائے کیونکہ جانتے تھے کہ ایک بار اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین تھا۔ انہوں نے کہا مجھے وضو کر لینے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد بچے کو گود میں اٹھایا، اس کے پیٹ میں پہنچ کے پوچھا بیٹے تو کس کی اولاد ہے، تیرا باپ کون ہے؟ کہا میرا باپ 5 چرواہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اپنے ایک نیک مخلص بندے کی حفاظت فرمائی، اس طرح کرامت ظاہر کر کے اس کے ہاتھ پہ اپنے نیک بندے کی حفاظت فرمائی۔ تو چنانچہ بچے نے کہا میں 5 چرواہے کے بیٹا ہوں، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا جریج ہم تمہاری کٹی کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں چاہیے ہم کو سونے کا، ہم کو ہماری مٹی کا بنا دو جیسے تھا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ والدین کی نافرمانی وہ بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پر والدین کی بددعا فوراً لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خسارہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ دوسری وصیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری وصیت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو محتاجی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو مستقبل میں محتاجی کے اندیشے کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حق بتایا جو کہ ہماری اصل ہیں، تو ہمارے بعد جو نسل آ رہی ہے ان کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ اپنے بیٹے پوتوں کا بھی خیال رکھو، ان کی ہمدردی، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان پر شفقت و رحمت، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، اصل پر بھی اور فرع پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ 2 انداز اپنایا بیان کرنے کا۔ ایک تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے بچوں کو فقر و محتاجی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ ہم تم کو بھی روزی دے رہے ہیں اور بچوں کو بھی روزی دیں گے۔ اور دوسری جگہ کہا کہ بچوں کو فقر و محتاجی کے ڈر سے، مستقبل میں فقر و محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دے رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے تم کو کہا اور ایک جگہ پہلے ان کو کہا، اس لیے کہ جہاں جو موقع ہے اس لحاظ سے میرے بھائیوں قرآن پاک کی بلاغت ہے اور قرآن پاک کا نظام جو ہے بیان ہے، اسلوب بیان ہے کہ قرآن پاک جہاں جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے قرآن پاک بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے جو لوگوں کے جو ہے چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو، ان کی نفسیات کو، ان کے ذہن و دل کو جانتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ برائی ہے کہ عرب اس میں مبتلا تھے، 2 وجہ سے مبتلا تھے۔ ایک تو آڑ کی وجہ سے، ایک بار ایسا ہوا کہ عرب کے ایک قبیلے پر دوسرے قبیلے نے حملہ کیا اور اس کے بعد ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لیا۔ جب اس قبیلے نے دوبارہ اس قبیلے پر حملہ کر کے ان کو آزاد کرایا، ایک شخص کی لڑکی جو دوسرے کے قبضے میں جا چکی تھی اور اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تھی، جب اس کے باپ نے کہا کہ اب تو ہم دوبارہ ان پر قابو پا چکے ہیں تو واپس آ جا، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میں اسی کے ساتھ رہوں گی۔ تو اس نے وہیں قسم کھا لی کہ اب جتنی بھی بچیاں پیدا ہوں گی، پیدا ہوتے ہی میں ان کو مار دوں گا تاکہ یہ آڑ کے دن مجھے نہ دیکھنے پڑے۔ تو ایک تو یہ آڑ کا تصور تھا، دوسرا محتاجی کا ڈر تھا کہ آئے گا بچہ پیدا ہوگا تو ہمارے کھانے پینے میں شریک ہو جائے گا، ہمارے مال میں بٹوارا ہو جائے گا، 10 بچے ہوں گے تو 10 جگہ مال تقسیم ہو جائے گا، اس طرح غریب ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔
تو دو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ بچوں کو قتل کیا کرتے تھے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے کہ بچوں کو قتل نہ کرو. چنانچہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تو آپ نے فرمایا ابایعکم علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا وان لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ شرک نہیں کرنا، دوسری چیز چوری نہیں کرنا، تیسری چیز زنا نہیں کرنا، چوتھی چیز اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، پانچویں چیز جھوٹے بہتان نہ بنا کے لانا کہ جو تم نے اپنے طور پہ گڑھ لیا ہو، اپنے ہاتھوں پیروں سے گڑھ لیا ہو. کسی نیکی کے کام میں میری نافرمانی نہیں کرنا. جس شخص نے ان عہد کی پابندی کی تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ اسے اجر دے گا. اور جس شخص سے ان معاملات میں کوتاہی ہو گئی اور اس کے بعد دنیا میں پکڑ لیا گیا اور سزا دے دی گئی تب تو اس کی پاکی ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں پکڑا گیا، اس کا جرم اس تک محدود رہا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے اسے سزا دے اور چاہے اسے بخش دے. اسی طرح سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا جو عرب میں رائج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی حرمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات وبعد البنات ومنعوہات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے والدین کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اور اپنی چیز سمیٹ کے رکھنا، دوسرے کی چیز طلب کرتے رہنا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قیل و قال کو، کثرت سوال کو اور مال کی بربادی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے. میرے بھائیوں، جاہلیت میں بھی بعض لوگ، نیک نفس لوگ ایسے تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ زندہ درگور کرنا بچیوں کا یہ کسی طرح درست نہیں ہے. ان میں سے ایک شخص زید ابن عمرو ابن نفیل تھے، جن کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کان قائما مسندا ظهره الى الكعبہ، کہ وہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کے، کعبہ سے اپنی پیٹھ کو ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم دین ابراہیم پر میرے سوا تم میں سے کوئی نہیں ہے، میں دین ابراہیم پر ہوں. کعبہ سے پیٹھ کو ٹیک لگائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں میں دین ابراہیم پر ہوں، تم میں سے کوئی دین ابراہیم پر نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایسی بدعتوں کو ایجاد کر لی ہو جس سے شرک میں پڑ گئے ہو، تم دین ابراہیم پہ نہیں ہو. اور اسی طرح تم اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہو. اور اسی طرح ان کی خصوصیات میں سے یہ تھی کہ وہ جس کے بارے میں انہیں پتہ چلتا کہ وہ اپنی بچی کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، اس سے کہتے اپنی بچی مجھے دے دے، میں اس کی کفالت کرتا ہوں، میں اسے بڑا کرتا ہوں، میں اسے پالتا پوستا ہوں. جب وہ بچی جوان ہو جاتی تو کہتے کہ اگر تجھے چاہیے تو لے لے، اگر فقر و محتاجی کی وجہ سے تو دفن کرنا چاہتا تھا تو میں نے کفالت کر دی، اب تو اس کی شادی کر دے، لیکن اگر تجھے نہیں چاہیے تو خود وہی اس کی شادی کا انتظام کرتے تھے. اور یہ نیکی بھی عرب کے بعض لوگوں میں موجود تھی. اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ کیا جائے، اور بلکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو انسانیت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچایا کہ بچیوں کی پیدائش سے ان کی زبان پر کوئی برا کلمہ نہیں نکلتا. جس طرح سے جاہلیت والوں کے چہرے بگڑ جاتے تھے، ان کے چہرے کالے ہو پڑ جاتے تھے اگر ان کے گھروں میں بچیاں پیدا ہو جاتی تھیں، جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگوں میں جن میں جاہلیت موجود ہے، بچی کی پیدائش پر ان کے چہرے بدل جاتے ہیں یا ان کے چہروں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے. تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ بچیوں کی پیدائش یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بچے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچے بچیاں دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سب سے محروم کر دیتا ہے، بانٹ بنا دیتا ہے، نہ بچے دیتا ہے نہ بچیاں دیتا ہے. تو اسلام جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، اور جب کوئی بھی اولاد تمہارے یہاں ہو تو اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات کہو. اور مشرکین
صرف بچیوں کو فقر کے ڈر سے ہی نہیں قتل کرتے تھے، بلکہ اپنی اولاد کو، بچوں تک کو، اپنی اولاد کو وہ بھینٹ بھی چڑھا دیتے تھے، اپنے بتوں کے نام قربان کر دیا کرتے تھے اپنی اولاد کو۔ یہ بھی تھا قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 137 میں اس کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ ان کو برباد کر دیں اور ان کے دین کو برباد کرنے اس میں شرک ملا دیں۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر بھی مان لی کسی وجہ سے، نظر پورا کرنا واجب ہے اگر اللہ کی اطاعت میں ہو، لیکن اگر کسی نے اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھانے کی یا اللہ کے نام پر قتل کرنے کی نظر مان لی تو اس نظر کو پورا نہیں کرنا ہے، ایسا نظر پوری کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نظر فی معصیت اللہ، اور اس لیے بھی کہ قتل یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارو جبکہ اللہ نے تمہیں تنہا پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں تنہا پیدا کیا ہے، کسی اور سے دعا کرو تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی وہی شرک۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا پھر کون سا گناہ، کہا پھر دوسرا گناہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو اس خوف کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پھر پوچھا کہ پھر کون سا گناہ، کہا تیسرا گناہ یہ ہے کہ اپنی پڑوسن سے زنا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب ساری چیزوں کو قرآن پاک میں بھی نازل کیا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا، آخر سے آخر تک۔ تیسرا گناہ جو کہا گیا اپنی پڑوسن سے زنا، زنا جرم ہے اور گناہ ہے، لیکن پڑوسن سے زنا اور زیادہ بڑا جرم ہے، اس لیے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے، اس سے بھلائی کی امید رکھتا ہے، اس سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ میری مصیبت میں کام آئے گا اور میری جو ہے جان و مال کی حفاظت کرے گا، تو الٹا جب پڑوسی ہی خیانت کرنے لگے تو اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو اس لیے اس کو گناہ کبیرہ میں اور بہت بڑے گناہوں کے ساتھ ملا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دور حاضر میں بھی لوگ بچوں کو قتل کر رہے ہیں مختلف ناموں سے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، کبھی فیملی پلاننگ کے نام پر، کبھی تحدید نسل کے نام پر، کبھی خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر، نسل بندی کے نام پر، یا مانے حمل دواؤں کو استعمال کر کے، یا اسی طرح سے جب حمل ہوتا ہے پیٹ میں تو اسپتالوں میں جانچ کرواتے ہیں، اور اگر بچی ہوئی یا بچہ میں سے جو کچھ بھی ہوا اور ان کو اس کی خواہش نہیں ہے تو ابورشن کروا دیتے ہیں، اسقاط حمل کروا دیتے ہیں، اور اس طرح گویا بچے کو قتل کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک بچے کا قتل نہیں ہوا میرے بھائی، جان لیجیے، اس بچے کو جس کو آپ نے قتل کیا ہے، قیامت تک اس کی جو آنے والی نسل تھی گویا آپ نے سب کو قتل کر دیا ہے۔ تو آپ ایک کے نہیں ہزاروں لاکھوں کے قاتل ہوں میرے بھائی اگر ایسا کرتے ہیں۔ جب تک انتہائی جو ہے سچے اور امانت دار طبیب نے آپ کو یہ مشورہ نہ دیا ہو کہ اس کے بغیر، اس قاطع حمل کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے، انتہائی امانت دار اور سچے طبیب نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہو تبھی اس کی گنجائش ہے، ورنہ ایسے ہی کہ بس تھوڑا سا کسی نے آپ کو خوف دلا دیا، ڈر دلا دیا اور اس کے بعد گئے اور جو ہے اس قاطع حمل کروا دیا، تو یہ درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ رہی تیسری وصیت کہ اپنے بچوں کو محتاجی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ چوتھی وصیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چھپی اور کھلی کسی قسم کی فحشکاری کے قریب نہ جاؤ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری حرام چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سب سے پہلی حرام چیز فواحش کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فحشکاریوں کو حرام کیا ہے۔ فحشکاریاں کیا ہیں؟ فحشکاری ایک تو فحش کا عمل ہے جس کو بدکاری کہہ لیجئے یا جس کو جنسی بدفعلی کہہ لیجئے، جو کہ بدکاری کا پورا عمل ہے، اور بدکاری کے اس عمل کو تصویروں کے ذریعے بیان کرنا یا لفظوں کے ذریعے ان کی تصویر کھینچنا، یہ بھی حرام ہے، اسی فحش میں سے آتا ہے۔ یا تو آدمی زبان سے ایسے کہے جیسے کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اس برے کام کو ایسے بیان کرے کہ جیسے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، چاہے کتاب میں جیسے فحش ناولیں ہوتی ہیں اور چاہے اپنی زبان سے ویسے کہتے بھی ہے، تو یہ بھی فحشکاری میں داخل ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی فطرتاً اور مزاجاً فحش کو تھے اور نہ ہی بتکلف آپ فحش کو اپنایا کرتے تھے،
بلکہ آپ نے تو کہا ہے کہ اللہ کے پاس سب سے بدترین شخص وہ ہوگا کہ لوگوں نے جس کو اس کی فحشکاری کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو. چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں الفاظ یہ ہیں ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین درجے میں وہ شخص ہوگا جس کو لوگوں نے اس کی فحش گوئی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو. عرب جاہلیت میں جب فحش کے کوئی کام کرتے تھے، فحش کے بہت سارے کاموں کو عبادت سمجھتے تھے. اتنا ہی نہیں کہ وہ فحش کے کام کرتے تھے اس کو جائز اور اچھا سمجھتے تھے، عبادت سمجھتے تھے. جیسے کہ وہ لوگ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے طواف کرتے تھے، اور جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے بندو بدن پہ کپڑے پہن لو، یہ بے حیائی کی بات ہے، تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، تقلید ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ نے ہم کو ایسے حکم دیا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 میں اس کا ذکر فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. جب وہ کوئی فحشکاری کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا ہے، اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے. ان سے کہہ دو قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، ان سے کہہ دو اللہ فحشکاری کا حکم نہیں دیتا. چنانچہ جب اسلام آیا تو یہ اعلان کر دیا گیا لا یطوف بالبیت عریان، کہ بیت اللہ کا کوئی ننگا طواف نہیں کر سکتا ہے. کسی ننگے کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ فحشکاری اور جو ہے فحش ہے اور بدکاری ہے. بدکاری کو پھیلانا اور بدکاری کی تعلیم دینا یہ انسانیت سے گری ہوئی شیطانی بات ہے، شیطانی کام ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کے تعلق سے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ہے شیطان ہی فحشکاری کا اور منکرات اور برائیوں کا حکم دیتا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ اے ایمان والو شیطان کے چالوں کی پیروی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا خطوات، شیطان کی چال کو. شیطان یک بیک آپ کو برائی میں نہیں ڈھکیل دیتا ہے، شیطان دھیرے دھیرے لے جاتا ہے. پہلے 1 قدم چلاتا ہے، پھر 2 قدم چلاتا ہے، پھر 3 قدم چلاتا ہے، پھر لے جا کے کھڈے میں گرا دیتا ہے. تو اللہ نے کہا خطوات شیطان، خطوات عربی میں کہتا خطوہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم کے بعد قدم. تو شیطان کی چالوں کی پیروی نہ کرو. جو لوگ شیطان کی چال کی پیروی کرتے ہیں تو یہ جان لیں کہ شیطان فحشکاریوں کا اور منکرات کا حکم دیتا ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحشکاری پھیلے وہ بہت بڑی سزا کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحشکاری پھیلے، اہل ایمان میں برائی پھیلے، بے حیائی پھیلے، تو وہ لوگ یہ جان لیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی بے حیائیوں کو آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے مضرات ہیں، کتنے نقصانات ہیں، اس کی تباہ کاریاں کتنی ہیں، اس سے آپ کی دنیا اور آخرت میں کتنا جو ہے نقصان ہوتا ہے، یہ آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت دھمکی دی ہے کہ جو لوگ اہل ایمان میں فحشکاری کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ سزا تیار کر رکھی ہے. میرے بھائیوں، فحشکاریوں میں بہت ساری فحشکاریاں ہیں جس میں بہت سارے لوگ نادانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے جو چیزیں فحش ہیں عام حالات میں ان کو تصویر کی صورت میں دیکھنا بھی فحش ہے، اور ان کو کتابی صورت میں لکھی ہوئی سیرت میں پڑھنا بھی فحش ہے. یعنی کوئی پرنٹڈ تصویر ہو بے حیائی کی وہ بھی دیکھنا اسی حرام چیزوں میں سے. ٹی وی کے اسکرین پہ بے حیائی کی وہ تصویر ہو وہاں بھی دیکھنا میرے بھائی حرام ہے. یا اسی طرح سے ناول میں اس کی تصویر کشی کی گئی ہو، کسی نے لفظوں میں بیان کیا ہو تو اس کا پڑھنا، ایسی ناولوں کا پڑھنا بھی حرام میرے بھائی. ان ساری چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. تو یہ چوتھی وصیت تھی کہ چھپی کھلی ہر طرح کی فحشکاریوں کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہ نہ کرو، قریب نہ جاؤ. یہ چوتھی وصیت ہے. 5ویں وصیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے نہ قتل کرو مگر حق کے ساتھ. قتل گناہ کبیرہ ہے،
اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہلاکت کی 7 چیزوں کو بیان فرمایا تو اس میں ایک چیز قتل بھی بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ. کون کون سی چیز؟ پہلی چیز شرک، 7 ہلاک کرنے والی میں پہلی چیز شرک، دوسری چیز جادو، تیسری چیز کسی جان کو ناحق قتل کرنا، چوتھی چیز سود کھانا، پانچویں چیز یتیم کا مال کھانا، چھٹی چیز میدان جنگ سے جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور 7ویں چیز بھولی بھالی ایمان والی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. بہت ساری عمومی باتیں جو لوگ آپس میں بیٹھے گفتگو کرتے رہتے ہیں تو بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں عورت ایسی اور فلاں عورت ایسی. میرے بھائی بلا پروف کے بلا دلیل کے اس طرح کی باتیں کرنا بھی اس میں آتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا انتہائی جو ہے ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. ناحق خون کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے اگر مومن کا قتل ہو تو پوری دنیا کا مٹ جانا، پوری دنیا کا زائل اور فنا ہو جانا ایک مومن کے قتل سے بڑھ کر ہے. جیسا کہ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حق. ایک مومن کا ناحق قتل دنیا کے زوال سے زیادہ جو ہے بڑھ کر ہے، یعنی دنیا کا زوال آسان ہے ایک مومن کے قتل سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی قدر و قیمت اس طرح بیان فرمائی کہ جب آپ نے جس وقت حجۃ الوداع کیا تو حجۃ الوداع میں 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو یوم النحر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. اور اہل عرب وہ ذی الحجہ کے مہینے اور بلد حرام اور 10 ذی الحجہ کے دن کی حرمت کو خوب جانتے تھے کہ یہ کتنا محترم دن ہے، کتنا محترم مہینہ ہے، اور اس میں کوئی خرابی پیدا کرنا کتنی سزا کے قابل چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان سے کہا جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آج یوم النحر ہے. آپ نے پوچھا جانتے ہو کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ذی الحجہ کا محترم مہینہ ہے. پوچھا کہ کون سا شہر ہے؟ کہا بلد حرام ہے، مکہ کا حرم والا شہر ہے، بلد حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن لو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. کہ جیسے تمہارا یہ شہر محترم ہے، تمہارا یہ مہینہ محترم ہے اور تمہارا یہ دن محترم ہے، ویسے ہی مسلمانوں کی جان و مال اور مسلمانوں کی عزت و آبرو بھی محترم ہے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور بلکہ تمام انسانی جانوں کی بہت زیادہ قدر سکھائی. اسلام کے جو مقاصد ہیں، اسلام کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک اہم مقصد جانوں کی حفاظت بھی ہے. بلا وجہ جانوں کا ضائع کرنا یہ اسلام کی میرے خیال اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، بلا وجہ جانوں کو ضائع کرنا. اسی لیے جو ہے اگر کوئی شخص ایک آدمی کو ناحق قتل کر دے تو قرآن پاک میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اگر ایک کو ناحق قتل کر دیا گیا. اسی لیے قصاص مشروع کیا گیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے، تاکہ پہلے سے لوگ جب قتل کے بارے میں سوچیں تو ذرا سوچیں کہ ہمارا بھی انجام کیا ہونے والا ہے. اور یہ حق قتل ہوگا. جہاں وہ ناحق قتل ہے تو قاتل کو قتل کر دینا یہ قتل حق ہے، قتل ناحق نہیں ہے. 3 جگہ قتل کرنا قتل حق ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی مسلمان کا خون نہیں حلال ہے مگر 3 جگہ. ایک جگہ جب اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، دوسری جگہ شادی شدہ ہو کر اس نے زنا کر لیا ہو، تیسری جگہ اسلام چھوڑ کر کے وہ مرتد ہو جائے. اور اتنا ہی نہیں کہ قتل کرنا حرام ہے، کسی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار اٹھا کر کے اشارہ کرنا بھی حرام ہے. ہتھیار اٹھا کر کے، جب تک ہتھیار اٹھائے اشارہ کرتے رہیں گے فرشتے لعنت کرتے رہیں گے. اور بخاری و مسلم کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ شیطان کب جو ہے دھوکہ دے دے اور اس کے ہاتھ سے چلوا دے وہ ہتھیار.
اس لیے اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ تک نہ کرے۔ اس معاملے میں میرے بھائیوں ڈرائیوروں کو خصوصاً جو ہے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہت سارے ڈرائیور مذاق کرتے ہوئے اپنے کسی چلتے ہوئے بھائی کو خوف زدہ کرتے ہیں، دہشت زدہ کرتے ہیں، اس کی طرف گاڑی لے جا کے تیزی سے موڑ دیتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی گناہ کا کام نہیں۔ اس سے قتل چونکہ ہو سکتا ہے، گاڑی سے قتل ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے اشارہ کرنا یا اس کے ذریعے خوف زدہ کرنا یہ بھی حرام ہے اور ممنوع چیزوں میں سے ہے۔ تو یہ پانچویں وصیت ہے کہ ناحق کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ چھٹی وصیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، ہوش و حواس اس کو ہو جائیں اور مالی معاملات کو سمجھنے لگے، اسے تمیز ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 میں بھی دہرایا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھتکارتے ہیں اور یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، کفار کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں وہی لوگ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف مسلمانوں کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ نے سورہ زہر میں فرمایا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ مال کی محبت کے باوجود یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ مال کی محبت کس کے دل میں نہیں ہے۔ مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے مال کو ان مدوں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا الم نشرح لک صدرک میں جا کر کے فاما الیتیم فلا تقہر، کہ یتیم کو ڈانٹیے نہیں، جھڑکیے نہیں، آپ نے اپنی امت کو یہ بشارت اور یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص جس کے گھر میں یتیم کی کفالت ہو رہی ہو یا جو شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ہو اور دونوں میں بیچ میں تھوڑا سا فرق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پانے سے پہلے ہی آپ یتیموں کا خیال رکھتے تھے، بیواؤں کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کو شعر یاد ہوگا ابو طالب کا کہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے آپ کی نعت میں یہ شعر کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَادَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ سفید گورا چٹا، وہ روشن چہرے والا کہ جس کے رخ بیبا کے واسطے سے بارش مانگی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ملجا و ماوا ہے اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ تو وہ تعریف کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یتیم اور بیوہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں اور ان پہ دست شفقت پھیرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ صفت تھی کہ جس کا اپنے اور غیر سب اعتراف کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور یتیم اور اسی طرح سے کمزور عورت کے حق مارنے کو سخت باعث حرج اور حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، کہ اللہ میں دو کمزوروں یتیم اور عورت کے حق مارنے کو انتہائی باعث حرج قرار دیتا ہوں۔ اس کے برخلاف جو لوگ یتیموں کا خیال نہیں کرتے بلکہ الٹا یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ سن لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یہ وعید سن لینی چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ ظالمانہ طور پر یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں اور وہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ وصیت نمبر 6 ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے۔ 7ویں وصیت ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔
اس لیے کہ ناپ تول میں ذرہ برابر فرق نہ ہونے پائے بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کہہ دیا لا نکلف نفسا الا وسعها، آپ کی طاقت سے زیادہ ہم آپ کو مکلف نہیں کرتے. اپنی طاقت پر آپ پورا انصاف کرنے کی کوشش کرو، بلکہ دینا ہو تو تھوڑا سا زیادہ ہی کر کے دیا کرو. تو یہ اللہ نے کہا ہے. اور ایسے لوگ جو ایسا نہیں کرتے بلکہ ڈنڈی مارتے ہیں اور دینا ہوتا ہے تو دبا کے لیتے ہیں، اور لینا ہوتا ہے تو دبا کے لیتے ہیں، اور دینا ہوتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں، ان کے لیے سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے تباہی کا اعلان کیا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یوم یقوم الناس لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے کہا ہلاکت و بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تب تو پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں. کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے اس بڑے دن کہ جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اس دن ان کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. ان کو یاد نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، تجارت کرنے والے بھائیوں، جو تجارت کی لائن میں ہو، اس کو سوچیں کہ کس طرح سے ڈنڈی مارنا اور ناپ تول میں کمی کرنا کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی سزا کی چیز ہے. مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی، اور ان کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اعراف، سورہ شعراء اور بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان میں یہ برائی تھی. وہ لوگ ناپ تول میں کمی زیادتی کیا کرتے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی زیادتی کیا کرتے تھے. شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، بار بار کہا کہ اپنا ترازو ٹھیک رکھو اور وزن درست کیا کرو اور گھاٹا کر کے نہ دیا کرو. لیکن ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی. شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کے خلاف سازشیں کی اور ان کا مذاق اڑایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کا مختلف جگہوں پر نقشہ کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ بتایا کہ یوم الذلہ، کہ ان پر ایک بدلی چھا گئی. بدلی چھانے پر عام طور پر لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ اس میں تو نعمت ہے، اس میں تو بارش ہے، اور بارش سے ہمارے جو ہے غلے پیدا ہوں گے، ہمارے جو ہے سبزی آئے گی. لیکن وہ ایسی بدلی تھی، وہ ایسی سیاہ بدلی تھی کہ جس میں آگ کے شعلے تھے، جس میں لپٹ تھی، جس میں چنگاریاں تھیں. اوپر سے آسمان سے ایک چیخ آئی زبردست، اور اسی طرح سے زمین پر بھی سخت قسم کا زلزلہ. اور اس عذاب میں وہ ایسے تباہ کر دیے گئے جیسے کہ یہاں پہلے کوئی آبادی تھی ہی نہیں. تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے. ناپ تول میں کمی کرنا ایک معمولی گناہ نہیں ہے. ایک پوری قوم جو اس جرم میں مبتلا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیا. تو یہ 7ویں وصیت تھی کہ ناپ تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا کرو. 8ویں وصیت وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کہو تو عدل و انصاف کی بات کہو، چاہے وہ تمہارا قرابت داری کا مال. کیونکہ حق یہ سب سے اعلیٰ ہے. یہ بات تمہاری چاہے فیصلے کی ہو، یا یہ بات تمہاری گواہی کی ہو، یا کسی انداز کی بات ہو، جب کسی سے متعلق کوئی بات کہو تو عدل و انصاف کے ساتھ کہو. یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین. اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. چاہے وہ گواہی خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف پڑ رہی ہو، چاہے تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف پڑ رہی ہو. گواہی دو تو سچی گواہی اور انصاف کی گواہی دو. اور میرے بھائیوں، یہ اس لیے بتایا گیا تاکہ آدمی یہ جانے کہ حق سب سے مقدم ہے، حق سب سے آگے ہے. عزیز و اقارب کی محبت یا امیر و غریب کی رعایت یا اپنی خواہش نفس یا عصبیت، یہ ساری چیزیں اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو عدل و انصاف کی راہ میں حائل ہونے دیا جائے. عدل و انصاف یہ سب سے مقدم اور سب سے آگے ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس نقطے کو خوب سمجھتے تھے. چنانچہ